ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ایک بڑی نعمت جو دی ہے وہ تو ہے ایمان، کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اپنا تعلق عطا فرمایا، ہم اللہ کو پہچاننے ماننے والے ہوئے۔ یہ بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرے۔ دوسری بات کہ اللہ نے ہم کو حیات عطا فرمائی، زندگی دی، بہت سے لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی۔ زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ورنہ تو جانور بھی جیتے ہیں، ان کو بھی زندگی ملتی ہے، پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ کہ ہم میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم زندگی کی ذمہ داریوں کے ساتھ، ہمارے ذمہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہم کو اللہ نے عقل دی ہے، جانوروں کو عقل نہیں ملی، ان کو ایک خدمت کے لیے پیدا کر دیا ہے، وہ خدمت وہ کرتے رہتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے وہ۔ ہمارے ذمہ داریاں ہیں، اور آدمی کی قیمت جو ہوگی وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی وجہ سے ہوگی، دوسری چیزوں کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا کی زندگی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ باہوش سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنی ذات کو اللہ کی رضا والے کاموں میں کا پابند کرے، وہ سمجھدار قرار دیا گیا ہے اللہ کے ہاں، وہ سمجھدار ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرے، اور موت کے بعد کام آنے والا عمل اپنی زندگی میں کر لے۔ یہ دو باتیں کہی ہیں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے۔ ہاں، آدمی کا نفس جو ہے وہ آزادی پسند کرتا ہے، آزادی چاہیے اس کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آزادی یہ بربادی کا سبب ہے۔ کسی کے بچے آزاد ہو گئے، کام کے نہیں رہے، ہاں تو کیا ہوا؟ یہ آزادی نے ان کو برباد کر دیا۔ آدمی کی ترقی اس کی پابند ہونے میں ہے، پابند ہونے میں ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ملا کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا پابند کرو، کہ تمہاری ترقی پابند ہونے میں ہے، آزادی میں بربادی ہے۔ ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کام کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے ذمے ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ ہے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے، یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے۔ جو یہاں حقوق نہیں ادا کرے گا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں، بلکہ اس کو
اس کی جو نعمتیں اس کو ملی ہے اس کا جواب دینا اس کو بھاری پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے نعمتیں دی تھی، تم نے کیا حق ادا کیا؟ حدیثوں میں کہ آدمی کی تندرستی کے بارے میں سوال ہوا، میں نے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، تو اس کا کیا حق ادا ہوا؟ مال دیا تھا تو مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا. اسی طرح کے بہت سے حقوق ہیں ہماری زندگی میں، اس کے ادا کرنے کے لیے زندگی دی گئی ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جس نے حق پامال کیے ہیں، حق برباد کیے، انہیں کیا ملا؟ کہ ان کے لیے سزا ہے. اسی کی دعوت ہے، اسی کی تبلیغ ہے، اسی کا سبق ہے، اسی کی وعظ و نصیحت ہے کہ اپنے ذمے حقوق سمجھیں. آج یہ ذہن ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم اپنے ذمے کوئی حقوق نہیں سمجھتے. آزادی ہے، کھاؤ کماؤ، دنیا میں ترقی کرو. یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. سمجھدار وہ ہے جو نتیجے کو سوچے، اس کو سمجھدار کہتے ہیں. بھائی نتیجہ کیا آئے گا؟ آدمی اپنے مکان پر چھت ڈالتا ہے، کیوں؟ کہ بارش ہوگی، گرمی ہوگی. جی ہاں، وہ چھت کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ نتیجے کی نظر ہے کہ جب پر چھت نہیں ہوگی تو سبزی کے اندر آئے گی، اس لیے چھت ڈالتا ہے تاکہ گھر میں آرام رہے. تو جو نتیجہ سوچنے والے ہیں وہی شہید انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. کہ عقل کیوں دی ہے؟ کہ نتیجہ سوچنے کے لیے. عقل چالاکیوں کے لیے نہیں دی ہے کہ عقل سے چالاکیاں کرو. چالاکیوں کے لیے عقل نہیں دی ہے. عقل سے چالاکیاں کی جاتی ہے، دوسروں سے دغا کیا جاتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے. یہ سب عقل کا کام ہے. جی ہاں، اس لیے عقل نہیں دی گئی ہے، بلکہ عقل نتیجہ سوچنے کے لیے دی ہے کہ تمہارا جو نتیجہ ہو اپنا سوچ لو. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل ہی نہیں دی ہے بلکہ عقل کے بعد ہدایت کے لیے دین اتارا کہ خالی عقل سے کامیابی نہیں ہوگی. جیسے خالی آنکھوں کی روشنی کافی نہیں ہے بلکہ آنکھوں کی روشنی کے علاوہ چاند سورج کی روشنی بھی ضروری ہے. اگر چاند سورج کی روشنی اوپر کی روشنی نہیں ہے تو آنکھیں میں اب جب بجلی چلی جائے تو آنکھیں کوئی کام نہیں کرے گی. ایسے آدمی کا عقل خالی کام نہیں کرتی بلکہ اس کو رہبری چاہیے. تو رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، ہدایت دی ہے تاکہ اپنی عقل سے بھی سوچے اور رہبر کی رہبری میں چلے تو وہ منزل پر پہنچ جائے گا. جو رہبر کی رہبری میں نہیں ہوگا وہ بھٹک جائے گا کیونکہ راستے کی خبر نہیں. اس لیے میرے دوستوں زندگی کو پابند بنانے کا حکم ہے. وہ وہی آدمی سمجھدار ہے جو اپنے آپ کو پابند کرے تاکہ نتیجہ زندگی میں صحیح آئے. اور پابند کس چیز کا کرنا ہے؟ کہ اپنے آپ کو پابند اللہ کے حکموں کا کرنا ہے. ہماری زندگی حکموں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے، دنیا کے اسباب گزارے کے لیے دیے ہیں. ہاں، فرق ہے دونوں میں. دنیا کے اسباب گزارے کے لیے دیے گئے ہیں، مال ہو، اولاد ہو، زمین جائیداد ہو، یہ گزارے کے لیے ہے. گزارے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت نہ آئے وہاں تک. موت آئے تیرے گزارے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو دنیا کے اسباب گزارے کے لیے دیے گئے ہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ دنیا کیا ہے؟ کہ متاع یعنی ایک گزارے کا ہے، فائدہ اٹھانا. میں کرسی پر بیٹھا ہوں، جب کام ختم ہو جائے گا کرسی چھوٹ جائے گی. اب جوتے پہن کے مسجد میں آتے ہیں، کی حد ختم ہو گئی، جوتے اتر جائیں گے. جس کو دنیا کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ ہر جگہ آپ گھسٹ کر نہیں پھٹ سکتے جوتوں کو اور کرسی کو. اس طرح ہر جگہ ہر چیز کام نہیں دیتی بلکہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں. ایسے ہی میرے دوست آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے الگ چیز ہے، دنیا کے لیے الگ چیز ہے. کہ دنیا کے گزارے کے لیے اسباب ہیں، آخرت کے کامیابی کے لیے احکام ہیں. یہ فرق ہے. ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے، اس لیے اسباب پر ہی خوش ہو گئے. اسباب پر خوش ہونے والے ان کا انجام اچھا نہیں ہے.
کہ اسباب پر خوش ہو گئے، آگے کوئی ترقی نہیں ہے۔ نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بھی آگے کی چیزیں سمجھائی، اور وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ چلو۔ جیسے لوگ دنیا میں لائسنس کے ساتھ چلتے ہیں، کہ لائسنس ضروری ہے، بندوق نہیں رکھ سکتے آپ، رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، لائسنس ہو تو رکھ سکتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لائسنس، گاڑی کے لیے لائسنس، سب چیزوں کے لیے لائسنس۔ یہی مثال دین کی ہے کہ اپنی دنیا کے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ چلو، پھر گنہگار نہیں بنو گے۔ جیسے لائسنس بغیر کام کرے تو کہ مال میرا ہے، بندوق میری ہے، گاڑی میری ہے، لیکن لائسنس نہیں، حکم توڑا ہے، قانون حکومت کا توڑا ہے، تو اپنے اسباب میں یہ گنہگار ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، ایک اسباب وہ ہیں جو ہمارے وجود سے باہر ہے، وہ ہے مال ہے، جائیداد ہے۔ ایک وہ اسباب ہے جو ہمارے وجود کے اندر ہے، وہ ہے آنکھیں ہیں، کان ہیں، بدن کے اعضاء ہیں۔ یہ دو قسم ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دی، زبان، عقل، ہاتھ پاؤں، اور ایک باہر زمین، مال، جائیداد، اولاد۔ یہ دو قسم کے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ہوئے تو آدمی آنکھوں کے راستے سے کامیاب ملے گا، کانوں کے راستے سے کامیاب ملے گا، ہاتھ پاؤں کے راستے سے کم، کیوں کہ اس نے اس کی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اور جو باہر کے اسباب ہیں، مال، اولاد، جائیداد، اس کے بھی احکام ہیں۔ اگر ان حکموں کو سیکھا ہے تو یہاں سے بھی اللہ کامیاب دیں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہے، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ آج دین سیکھنے کا ماحول ہی نہیں ہے چھوٹے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے۔ دنیا کے کام میں چھوٹے بچے نہیں چلتے، یہاں چل جاتے، یہ کمی کی بات ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس حال میں ہو اس حال کا حکم اس کو معلوم ہو، یہ تقاضا ہے۔ آدمی جس حال میں ہو اس حال کا حکم اس کو معلوم ہو، یہ دین کا تقاضا ہے۔ جیسے آپ مالدار ہیں تو اب مالداری کا کیا دین ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ غریب ہیں، غریبی کا کیا دین ہے؟ کیوں کہ اللہ غریبوں کا بھی ہے، مالداروں کا بھی ہے۔ تو غریبی کا کیا دین ہے؟ غریبی کا دین ہے کہ بھیک مانگے، چوری کرے؟ کہ ہاں، غریبی میں غریبی کا دین ہے۔ فضائل صدقات لکھی ہے حضرت شیخ نے، تو انہوں نے غریبوں کا دین بتایا۔ کون پڑھے؟ جماعت والی دھیان سے نہیں پڑھتے۔ ہاں، سچی بات ہے، میں ان میں کا ہوں، جماعت کا ہوں، وہ بھی دھیان سے نہیں پڑھتے، پروگرام سے پڑھتے۔ عالم ہو گئی، منبر پر رکھ دی کتاب۔ ہاں، پھر پوچھے کہ غریبوں کے لیے حضرت جی نے شیخ کیا لکھا ہے، تو ان کو نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں، دین سیکھنے کی چیز ہے، اور وہ یہی کہ میں جس حال میں ہوں اس حال میں مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے، جس کو دین کہتے ہیں۔ پھر اس حکم کے پورا کرنے کا مجھے کیا طریقہ بتایا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ تو حکم بھی سامنے ہو، اس کا طریقہ سامنے ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے تو دین بن گیا۔ یہ تین چیزوں سے دین بنتا ہے۔ نیت صحیح ہو جائے، حکم کا علم معلوم ہو، حکم پورا کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اتنا ہی ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کو جاننا اور حکم کے طریقے کو جاننا۔ جیسے نماز میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے بارے میں دو حکم ہے قرآن پاک میں، ایک ہے نماز قائم کرو، ایک ہے نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات۔ یہ دو حکم قرآن پاک میں۔ تو نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو اب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نماز پڑھنے کے طریقہ حضور نے بتائے
یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، مغرب، عشاء، فجر، وتر، نفل، اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ تو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا، طریقہ رسول بتائے گا۔ ہر کام میں یہی چاہیے، اللہ کا حکم آوے، نبی کا طریقہ آوے، اور صحیح نیت سے اس کو ادا کرے تو وہ کام دین بن جاتا ہے ہر کام میں۔ پھر آدمی دیندار ہے، پیسے ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا دار نہیں کہیں گے۔ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، کافر دنیا دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی زندگی ہے، جیتے ہیں، مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جینا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ زندگی ملے گی جو ختم نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ زندگی بدلے میں ملے گی۔ یہاں تو بغیر بدلے کے ملے گی، آخرت کی زندگی جو ملے گی وہ بدلے میں ملے گی۔ اگر زندگی صحیح گزارا ہے تو صحیح بدلہ ملے گا، صحیح زندگی ملے گی۔ اگر زندگی غلط گزاری ہے تو آخرت کی زندگی تو ملے گی، لیکن وہ زندگی بہت خطرناک ہوگی، بہت خطرناک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گا، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے۔ یہ بات قسم کھا کے فرمائی، پھر تو نبی ہے، ان کی سچائی میں کہہ سکے، پھر وہ قسم کھا کے کہے تو یہ بات کتنی طاقتور ہو گئی، کتنی طاقتور یہ بات ہو گئی کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت یا جہنم۔ ہر آدمی سوچ رہے وہ جنت جہنم دور نہیں ہے، ہاں آدمی کبھی کہا ہے کہ نہیں بہت قریب ہے، کہ کتنا کہ موت آئے اتنا، اور موت اچانک آئے گی ہر ایک کی، اور موت ہو جاتی بغتتاً، کہ موت اچانک آئے گی ہر ایک کی۔ ایک ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کہ موت اور قیامت کی خبر اللہ کسی کو نہیں دیتا کہ قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی۔ قیامت بھی اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، اور موت کہ ہمارے ساتھ بھی باتیں کر رہے تھے، بیٹھے کر چلو باتیں کرتے ہیں، اور وہ چلا بھی گیا۔ ہاں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ ہاں کہ ابھی انتقال ہو گئے۔ تو یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہ آدمی کی موت کسی کے اچانک آئے گی، اور اس طرح قیامت وہ سب کی موت ہے، وہ بھی اچانک آئے گی۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ۔ اب آدمی ذمہ دار ہے کہ اپنے لیے جنت بناوے، اپنے لیے دوزخ بناوے۔ اللہ سب پر مہربان ہے، اس لیے مہربانی کر کے جنت کا راستہ بتایا کہ اپنے لیے جنت کا راستہ اختیار کرو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ ہاں یہ حکم ملا ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، جو دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو بچایا گیا دوزخ سے اور پہنچایا گیا جنت میں وہ ہوگا کامیاب۔ یہ پکی بات کہہ دی۔ باقی رہی تمہاری دنیا تو فرمایا آگے کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں دنیا تو دھوکے کا سامان، اصل زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو اپنی زندگی کی قیمت سمجھنی ہے کہ ہماری زندگی قیمتی بنے۔ آدمی کی زندگی اس کے اسباب سے قیمتی نہیں بنے گی، جیسے مور کی زندگی اس کے پروں سے قیمتی نہیں ہے۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، اس سے نہیں ہے۔ ایسے آدمی اپنے اسباب سے، اپنے مال سے، اپنے عہدوں سے قیمتی نہیں ہے، بلکہ آدمی کی قیمت اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، اس کے اطاعت کی وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کی کتنی تابعداری کی، اس کی وجہ سے آدمی کی قیمت ہے۔
اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین دیا ہے، ایمان دیا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ سے تعلق بندگی کا ہوتا ہے، رشتہ داری کا نہیں، بندگی کا تعلق ہے، عبادت کا اللہ سے تعلق ہے کہ وہ عبادت وہ تعلق اللہ سے پیدا کرو۔ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کا تقاضا عبادت اور اطاعت ہے کہ اللہ نے ایمان دیا تو کیا کریں کہ ایمان دیا ہے تو اطاعت اور عبادت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اور یہ اطاعت اور عبادت ہر کام میں ہے، خالی نمازوں میں نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اپنے حکم دیے ہیں۔ جب وہ دنیا کے کام حکموں کے ساتھ ادا ہو جائیں گے تو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جائیں گے۔ دین دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں غافل ہو گئے تو پھر دنیا میں نہیں، پھر دنیا ہی دنیا رہی۔ اور دنیا اس کو کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جائے، اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ موت پر ختم ہو گئی۔ اس لیے دعوت اس بات کی اللہ نے ہم کو دی ہے کہ ہم نے جو دنیا تم کو دی ہے اسے آخرت بناؤ، دنیا سے آخرت بناؤ، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، اس حکم نہیں دیا، بلکہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ اللہ نے تجھے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے تاکہ وہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کا نفع مل جائے۔ دنیا سے دنیا بنانے والا، کہ دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے۔ حدیثوں میں دنیا سے دنیا بنائے، مالداری کے لیے مال کمائے کہ یہ نادان ہے، کہ ایسی چیز کے لیے محنت کر رہا ہے جس کو ساتھ نہیں لے جائے گا، تو وہ نادان ہے کہ محنت بیکار گئی اور جو سامان تھا وہ چھوٹ گیا، تو اس کو آخرت میں جانے سے وقت میں پچھتاوا ہوگا کہ میں نے جو کام کیا اس کا نفع میرے پاس دے رہا، وہ چیزیں میرے پاس نہیں رہی، پچھتاوے کی موت۔ ہاں حدیث میں ہے کہ پچھتاوا تو ہر آدمی کو ہوگا مرنے پر۔ صحابہ نے پوچھا حدیث کو کیوں ہوگا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا اچھے لوگوں کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے زیادہ کیوں نہیں کیا، زیادہ کرتے تو یہاں تو اور نفع ملتا، تو ان کو تو اس کا پچھتاوا ہوگا۔ اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کی تو بات ہی الگ ہے، ہاں کہ ان پر تو پچھتاوے کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں یہ حکم ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، دنیا سے دین بناؤ، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ جب دین سیکھیں گے، دین کے ماحول میں رہیں گے، دین کی باتوں کو سامنے رکھیں گے تو دین بنے گا۔ دین کی طرف پیٹ کی ہے تو دین کیسے بنے گا؟ دین کی طرف پیٹ کر دی، دنیا کی طرف رخ کر دیا۔ اس لیے دین کو زندگی میں لانا یہ اصلی ذمہ داری ہے، ہمارا ایمان بنے اور ایمان کے بعد اللہ کی عبادت زندگی میں آئے۔ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں وہ حکم پورا کرنے کے لیے دیے ہیں، غافل ہونے کے لیے نہیں دیے کہ اسباب کی وجہ سے غافل ہو جاؤ، کہ اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسباب سے دین بناؤ۔ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ دین بنانے کے طریقے بتائیں، لیکن جو کہ دین سیکھا نہیں جاتا اس لیے دنیا سے دین بنانے کے طریقے نہیں، مطلب دنیا سے دنیا ہی بنتی ہے۔ اور دنیا سے دنیا بنانے والا جیسے میں نے کہا کہ وہ نادان ہے، حدیثوں میں کہ وہ نادان ہے، کہ فنا ہونے والی چیز سے فنا ہونے والی چیز بنا رہا ہے، اور چھوٹ جانے والی چیز کہ چھوٹ جانے والی چیز ہی بنا رہا ہے۔ بلکہ عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے چیز بنا۔ تو آدمی کے ساتھ کہ آدمی کے ساتھ اس کے عمل کے سوا اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں عمل کرنے کے لیے سارے بدن کے اعضاء دیے گئے ہیں، مال اسباب دیے گئے ہیں عمل کرنے کے لیے، اور عمل کہ عمل اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا نام ہے، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لانا۔ عبادت کی زندگی بنانا، عبادت میں سب سے اونچی نماز ہے، کلمے کے بعد، ایمان کے بعد۔
کہ نماز اچھی سے اچھی ہو جائے تو زندگی کا رخ عبادت کی طرف پڑ جائے گا. اس لیے کہ نماز اچھی سے اچھی پڑھو، سر سے اترتی نہیں، اچھی سے اچھی نماز پڑھو، سیکھ کر سمجھ کر اس کے طریقے. پھر کہ یہ ایک روشنی ہے، نماز ایک نور ہے جو پیدا کرتی ہے اندر، اس روشنی میں آدمی چلے گا. اس لیے کہتے ہیں نماز برائیوں سے روکے گی. نماز میں یہ طاقت ہے کہ اگر نماز صحیح ہوئی تو زندگی برائیوں کی طرف نہیں جائے گی، ایک بریک لگتی ہے. اچھی نماز کی وجہ سے زندگی برائیوں کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ حق ادا کرے گا، اللہ کا بھی دوسروں کا بھی. ہاں، یہ طاقت نماز میں رکھی گئی ہے. اس لیے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا. ہم نے نماز کو پابند کیا ہے، اپنے آپ کو نہیں پابند کیا کہ نماز پابند 5 بجے ہو جائے گی تو نماز کو پابند کیا ہے. ہاں، اپنے آپ کو نہیں پابند کیا. اپنے آپ کو پابند دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں وقت سے پہلے پہنچتے ہیں ہر کام میں. اس لیے آپ دیکھو کہ کہاں وہاں میٹنگ روم میں بیٹھو تو دنیا والے آپ سے انتظار کرواتے ہیں. کیوں کہ آپ جلدی جاتے. نماز میں جلدی نہیں آتی. نماز میں جلدی آوے تو اللہ نماز کے انتظار کا بھی ثواب دے اور مسجد میں اعتکاف کرنے کا بھی ثواب دے. کہ بھائی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آئے تو نفل اعتکافات کا بھی ثواب ملے گا، تو نماز کا انتظار کرے. انتظار کرو، اللہ انتظار پر دے. دنیا میں بیٹنگ پر کچھ نہیں ملتا سوائے تکلیف کے. اللہ انتظار پر بھی دے گا کہ تم نے ہماری نماز کا انتظار کیا ہے کہ ابھی امام آئے نہیں ہے، وقت ہوا نہیں ہے، تو جتنا وقت انتظار میں گزرا ہے وہ ثواب میں گزرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. جی ہاں، مسجد میں 2 فائدے. مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کی نیت سے، نفل اعتکاف یہ 5 منٹ کا بھی ہوتا ہے. ہاں، تو نفل اعتکاف بھی ثواب ملے گا اور نماز کے انتظار کا بھی ثواب ملے گا. اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے، اپنے کرم سے بندوں کو نوازتے ہیں، لیکن بندوں کو اس کا ہوش نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہمیں ہوش آ جائے. اور ہوش آنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزرے. وہ اصل زندگی ہے کہ آخرت کی فکر کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی آخرت کی طرف جا ہی رہا ہے. وہ سمجھے یا نہ سمجھے وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ نے آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. حدیثوں میں دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ہاں، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے ہے، سونا چاندی ہر چیز آپ کے لیے. کسی جانور کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، کسی جن کے لیے نہیں. سب چیزیں آپ کے لیے، انسانوں کے لیے. لیکن انسانوں کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا اور آخرت بنانے کے لیے دین دیا. اس لیے جو آخرت بنانا چاہے وہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے، دین سیکھے اور سیکھ کر کے اپنے آپ کو پابند کرے تو وہ آخرت بنانے والا ہوا. اور جب آخرت بنے گی تو آخرت اصل ہے، دنیا سایہ ہے. دنیا سایہ ہے، اصل چیز ہو گئی تو سایہ تو خود ہی پڑے گا. اس لیے جو لوگ آخرت بنائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا سایے میں دیں گے، انہیں برکتوں میں دیں گے. ان کو دنیا برکتوں کے ساتھ ملے گی. اور جو آخرت نہیں بنائیں گے ان کو دنیا الجھنوں کے ساتھ دیں گے. چنانچہ آج یہی ہے، زندگی الجھی ہوئی ہے. کیوں کہ زندگی میں دین نہیں ہے. کہ جو دین سے کٹا تو اس کو دنیا اللہ دے دیں گے جیسے گیروں کو دیتے ہیں، لیکن دنیا الجھنوں کے ساتھ دیں گے. ہاں، کوئی خیر نہیں ہوگی اس کے اندر. اللہ نے ہم کو ایسے طریقے دیے ہیں کہ دنیا خیر و برکت کے ساتھ ملے. ہاں، جب برکتیں آئے گی تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہاں، برکت اٹھ جاتی ہے تو ساری الجھنیں قائم ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنا رخ آخرت کی طرف کرنا ہے. اس لیے توبہ کرنی ہے. یہ مہینے جو گزر رہے ہیں، یہ دن جو گزر رہے ہیں، یہ توبہ اور استغفار کے دن بتائے گئے کہ اس مہینے میں توبہ کرو، اس مہینے میں استغفار کرو اور اپنی زندگی کا رخ صحیح کرو. ہاں، ایک رمضان اگر یہ صحیح ہوا تو اگلے رمضان تک اس کا اثر رہے گا. ہاں، ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے.
ایک رمضان دوسرے رمضان کو جیسے گورنمنٹ کا جو سرونٹ ہوتا ہے نا وہ ہٹتا ہے تو دوسرے گورنمنٹ اپنا ساتھ دیتا ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دے گا. مولانا علی میں یہ سمجھاتے تھے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. تو اگر یہ رمضان صحیح گزارا تو اگلے رمضان تک ٹھیک ہو جائے گا, پھر اگلے رمضان پھر چارج لے گا وہ, پھر وہ اگلے اس طرح پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں یہ نیت کرنی ہے کہ اپنے اپنی زندگیوں کو صحیح بنانا, کیونکہ ہر آدمی اپنی زندگی کا ذمہ دار ہے. اس کو اللہ اس کی زندگی بارے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی, تم نے کیا کیا. اس لیے اس کی تیاری کرنی ہے. ہاں غفلت میں زندگی میں گزرے, بلکہ دھیان کے ساتھ آخرت کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے. ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف جا ہی رہے ہیں. روز 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 جب سے پیدا ہوا ہے بچہ تب سے وہ آخرت کی طرف اس کا سفر ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یوں کہا تھا کہ بیٹا تو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے تیری آخرت کی طرف چال شروع ہو گئی ہے. موت پر وہ چال ختم ہو جائے گی, آ گئی منزل. تو اس وقت سے چلنا شروع ہوا جب سے پیدا ہوا. آج پہلا دن ہے, آج دوسرا دن ہے, آج پانچواں دن ہے, آج 1 سال کا ہو گیا. یہ جا رہا ہے لیکن اس کا ہوش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے تاکہ زندگی اللہ کے حکم والی, ایمان والی, عبادت والی, اخلاق والی, امانت داری والی یہ زندگی گزارنا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے دین کی دعوت ہے, دین کی محنت ہے, دین کی محنت ہے. دینی مجلسوں میں شرکت ہے. دینی مجلسوں میں بطور پروگرام کے نہیں آنا ہے. کیا پروگرام ہے جامعہ میں, یہ تو پروگرام والے ہوئے کہ نہیں. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیندار بن کر زندگی گزاریں. اس لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ, یعنی دیندار بناؤ. تو اپنے آپ کو اور ہمارے گھروں کو سب جگہ دین ہونا ضروری ہے. تو پھر انشاءاللہ دین کی برکتیں نظر آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں آج یہ ارادے کرنے ہیں کہ انشاءاللہ اب سے زندگی ہم ایسی بنائیں گے کہ جس سے اللہ ہماری آخرت بنا لے. اس کی نیتیں کرو اور اپنے آپ کو اس کا ہم پابند کریں, اس کا بوجھ لیں. ہاں دنیا بوجھ لینے کی جگہ ہے. کوئی بھی کام بوجھ لیے بغیر بنتا نہیں ہے. مکان بنانا ہے تو بوجھ, علاج کرانا ہے تو بوجھ, شادی کرنی ہے تو بوجھ. اس کے بغیر نہیں بنتی بات. ایسے آخرت بنانی ہے تو کہ اس کا بوجھ لو. اس میں ایک بات ہوگی, جب آخرت بنانے کے پاؤ گے تو اللہ مدد بھی کرے گا. یہ بات ہے کہ جب آخرت بنانے پر آئیں گے ہم تو بوجھ تو پڑے گا لیکن اللہ کی مدد بھی ساتھ ہو, کیونکہ اللہ آخرت پسند کرتے ہیں اور آخرت چاہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی دے گا. پکی بات ہے کہ آدمی ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاوے تو دوسرا قدم اس کا اللہ کی طرف پڑے گا. جو ایک بالش اللہ کی طرف چلے گا اللہ اپنے رحمت کو 2 بالش ان کی طرف کرتے ہیں. جو ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ 2 ہاتھ رحمت اپنی طرف سے بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کا رخ میرے دوستوں آخرت کی طرف بنانا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے, اس میں اچھی محنت کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں, دینی مزاج بنائیں. دینی مزاج دینی کاموں کے پابند ہونے سے بنتا ہے. ہاں مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, انسانوں کا مزاج, حیوانوں کا مزاج, ایسے دینی مزاج. یہ دینی مزاج دین کے کاموں میں پابند رہنے سے بنتا ہے. جب دین کے کاموں کے پابند بنیں گے تو مزاج دینی بنے گا, پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں, محنت کریں, اور اللہ کے دین کی جو محنت ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو لگائیں. اس کو ایک سائڈ کی چیز نہ سمجھیں, بلکہ زندگی کی اصلی چیز ہی وہی ہے کہ زندگی میں دین آوے, اس کی محنت ہو جائے, یہ تو اصلی چیز ہے. باقی چیزیں سائڈ کی ہے, یہ اصلی ہے, اس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اس کو سائڈ کی چیز نہیں سمجھیں. کھانا کمانا یہ سائڈ کی چیز ہے کہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. یہ سائڈ کی چیز نہیں ہے. یہ موت سے پہلے بھی ہے, موت کے بعد بھی ہے. موت سے پہلے ذمہ داری پوری کرنا, موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھنا. یہ دونوں باتیں ہر انسان سے وابستہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو دیندار بنا کر زندگی گزاریں گے.
اور جو اسباب دینداری کے ہیں اس کو اختیار کرو. دین سیکھنا، دین کے لیے محنت کرنا، دین کی محنت میں چلنا، اچھی صحبتوں میں، اچھے ماحولوں میں، اچھی مجلسوں میں آنا، مساجد کو آباد کرنا اپنے عملوں سے، یہ دین آنے کا ذریعہ ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق. اور یہ مہینہ دعا مانگنے کا ہے. اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ جب میرا بندہ دعا مانگے تو تم آمین کو بولو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. فرشتے اللہ کی نیک مخلوق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن تمہاری دعا پر آمین کہیں گے. آمین کا ایسا مطلب ہے جیسے آپ نے ایک درخواست لکھی، نیچے دستخط، نیچے کسی بڑے آدمی کے دستخط ہو گئے تو وہ عرضی رد ہوگی؟ وہ عرضی رد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سرکاری آدمی کا دستخط ہے، پارلیمنٹ کے ممبر کا دستخط ہے. تو جذبی سوچے گا فیصلہ کرنے کے، پارلیمنٹ کے ممبر اس آدمی کو یہ کہہ رہا ہے. جی ہاں، تو فرشتے دستخط کرتے ہیں، تو فرشتے تو اللہ کے خاص بندے اوپر رہتے ہیں، وہ آپ کی درخواست پر آمین کہیں گے تو آپ کی دعا رد ہوگی. لیکن دعا کون مانگے؟ دعا نہیں مانگتے، کیونکہ دعا مانگنے کا مزاج نہیں بنا ہے. غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس نعمت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اسے اپنے آپ کو جہالت سے، غفلت سے بچانا ہے، پھر دعاؤں کا دروازہ کھل جائے گا. ہاں، پھر دعا کا دروازہ اللہ کھول دیں گے بندے کے، پھر اللہ سے خوب مانگے گا اور اللہ خوب دے گا. یہ بات نہیں ہے تو پھر دعا کا دروازہ غفلت کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. غفلت میں دعا نہیں مانگتا. اس لیے دعا خالی مجمع کے ساتھ نہیں ہے، مجمع کی دعا تو انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہے. اس لیے یہاں سے دعا سیکھیں اور پھر اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. مانگو اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وارض الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں، ہمیں اپنے قصوروں کا اقرار ہے، ہم تو ایک اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ ان مبارک ایام میں آپ کی مغفرتیں، آپ کی رحمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے، اے اللہ تو ان کو غفلتوں میں سے نجات دے، جہالتوں میں سے نجات دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما، ہر خیر کی طرف ہم کو متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اور زندگی کی جو ہماری ذمہ داریاں آپ کی طرف سے عائد ہیں، اے اللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جانوں میں مالوں میں برکت عطا فرما، برکت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے حکم پر ہم میں سے ایک ایک کو جمنے والا بنا دے، موت تک اخلاص کے ساتھ تیرے حکم پر جمنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے حکم پر جمنے والا بنا دے، مرنے کا وقت آوے تو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور مابعد موت میں ہمارے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی نعمتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، جو لوگ ناجائز طور پر محفوظ ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما، اور امت کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کے اسباب کو ختم فرما، ایک ایک امتی کو اپنے طرف سے توبہ نصیب فرما دے، ہماری زندگی توبہ پر ڈال دے، ہماری زندگی اطاعت پر ڈال دے، اے اللہ ہماری زندگی کی غفلتوں کو دور فرما دے، ہر تمام پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ پریشانیوں کے اسباب کو بھی ختم فرما، جس باتوں سے آپ راضی ہوتے ہیں اے اللہ اور آپ کی رضا والے کاموں کا ہم کو پابند کرنا، اے اللہ زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، جو نعمتیں ملی ہے یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دشواریاں دور فرما، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، بے روزگاری کو پاک روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنی جائز امیدیں تیرے بندوں کی ہے برکتوں کے ساتھ اس کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔